موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر شہزاد رانا صاحب، تو میں نے اچانک ان سے بس یوں ہی ذہن کے اندر آئی اور گزارش کی کہ کوئی 15-20 منٹ آپ ہمیں دے دیں، اگرچہ انہوں نے 3-3:15 بجے کو میٹنگ ہے ادھر، اس میں شریک ہونا ہے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں سے میں نے گزارش کی کہ کوئی آپ اسلام اور ذرائع ابلاغ کے حوالے سے یا ائمہ اور ذرائع ابلاغ کے حوالے سے کوئی بات کریں۔ تو پروفیسر صاحب جو ہیں وہ ڈائریکٹر ہیں کمیونٹی براڈ کاسٹ ریڈیو ٹی وی، اور جو ویڈیوز کا ہمارا ایک، آپ نے اگر یونیورسٹی کا کبھی ویب سائٹ وزٹ کیا ہے تو اس پہ مختلف یونیورسٹی کے حوالے سے ویڈیوز ملتی ہیں، میسیجز ملتے ہیں، اور باقی چیزیں بھی جو پروڈکشن وہ کر رہے ہیں اور وہ بھی ویب سائٹ پہ موجود ہوں گی، تو ان کی تیاری ساری کی ساری جو ہے وہ ذمہ داری ڈاکٹر صاحب پر ہے۔ تو وہ بھی آپ سے جو مختصر مخاطب ہوں گے مختصر وقت کے لیے، تو میں دعوت دیتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر شہزاد رانا صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ سے مخاطب۔ شکریہ جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈاکٹر صاحب نے جب تعارف کروایا تو اس میں جو ڈائریکٹریٹ ہے وہ ہے کمیونٹی براڈ کاسٹ ریڈیو ٹی وی اینڈ فلم۔ انہوں نے فلم کا نام نہیں لیا، شاید غیر شرعی عمل سمجھا ہوگا اسے، ویڈیو کی بات کر دی ہے۔ تو فلم سے مراد، چونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں جرنلزم کا، اور ہمارے ہاں ایک تصور ہے فلم سے مراد ہم خدا نخواستہ فیچر فلم لے لیتے ہیں۔ فلم سے مراد وہ تمام فارمیٹس ہیں جس میں آڈیو اور ویڈیو ہوا کرتا ہے، یعنی آواز بھی ہے اس کے آپ کے پاس اور اس کا ویژول بھی موجود ہو۔ تو اسلام اور ذرائع ابلاغ عامہ کے حوالے سے تو میں کیا بات کر سکوں گا، میرے ذہن میں فوری طور پر ایک چیز آئی کہ ہمارے دوست ملک بھر سے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں اور خطیب بھی ہیں، اور یہ اپنے اپنے لیڈرشپ بھی ہے ان کے پاس، ان کے سامنے تو وہ جسے کہتے ہیں کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہو جائے گا۔ تاہم میں ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں میڈیا کا، تو میں آپ سے 2-3 چیزیں شیئر کرتا ہوں۔ ممکن ہے کہ میں اپنی جو حاصل کی ہوئی تھوڑی بہت تعلیم و تربیت ہے وہ اس کی ریہرسل کر پاؤں گا۔ جب ہم نام یا لفظ استعمال کرتے ہیں میڈیا، تو بنیادی طور پر میڈیا جمع ہے میڈیم پلس میڈیم پلس میڈیم، مراد ہے کہ اس میں ذرائع ابلاغ عامہ ہوتے ہیں۔ اس سے مراد ایک ذریعہ ہے جمع ایک اور ذریعہ ہے جمع ایک اور ذریعہ۔ میڈیا پلورل ہے اور جمع ہے، اس میں ہمارے پاس ریڈیو ہوتا ہے، اس میں ہمارے پاس ٹیلی ویژن ہوتا ہے، اس میں ہمارے پاس اخبارات ہوتے ہیں۔ اب جب ہم ان تینوں چیزوں کی بات کرتے ہیں تو یہ لفظ میڈیا کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ جب ہم کسی ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس سے مراد وہ میڈیم ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم ریڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ ہم ایک میڈیم کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں۔ اگر ہم ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہیں تو اس سے مراد ہم کسی ایک میڈیم کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر ہم اخبار کو پڑھ رہے ہیں تو ہم کسی ایک میڈیم کو دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ کو لگے گا کہ یہ بالکل سائنٹیفک سی بات ہوگی، لیکن آگے چل کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیا بات ہے۔ اب مثلا ریڈیو کا جو نام ہے، اب آپ نے ریڈیو بہت دفعہ سنا ہوگا، آپ جا کے وہاں مختلف جو پروگرامز ہوتے ہیں ان میں شرکت فرماتے ہیں، ان میں اپنا موقف اور اپنی تقاریر اور اپنے ٹاکس میں آپ حصہ بھی لیتے ہیں، مباحثوں میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ اسے ہم کہتے ہیں براڈ کاسٹ جرنلزم۔ اب براڈ سے مراد ہے کھلا وسیع۔ استاد محترم بیٹھے ہوئے ڈاکٹر صاحب شعبہ انگلش سے کہ بڑے استاد ہیں، اس سے مراد ہے بڑا وسیع۔ کاسٹ سے مراد ہے کسی چیز کی کاسٹنگ کرنا، کسی چیز کو ڈھالنا۔ جب ہمارے یہ جو منجمد ذہن اذہان ہیں ان کو بڑے لیول پر ایک نقطہ پگھلاؤ تک لا کے اپنی بات کو اس میں شامل کرتے ہیں، اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو میرا نظریہ ہے، جو میرا مسلک ہے، جو میرا عقیدہ ہے، اس کے مطابق میں آپ کو پہلے کنونس کرتا ہوں۔ آپ کو بیسکلی میں کیا کرتا ہوں کہ آپ اپنے نظریے، اپنے عقیدے، اپنی سوچ پر قائم ہیں، اور آپ کا جو سوچ ہے، جو تھنکنگ ہے، وہ جمی ہوئی ہے، جمود کا بھی شکار ہو سکتی ہے۔ اس کو میں نے میلٹنگ پوائنٹ تک لانا ہے اور پھر اپنی بات کو انڈلج کرنا ہے، شامل کرنا ہے۔ تو جو
چیزیں اب میں آپ کے سامنے جو بات چیت کر رہا ہوں اسے ہم کہتے ہیں مائکرو گروپ آف کمیونیکیشن. اسمال گروپ ہے، فیس ٹو فیس ہے، آمنے سامنے ہم بات کر رہے ہیں، یہ بھی ابلاغ کی ایک قسم ہے. پھر ہمارے پاس میکرو گروپ آ جاتا ہے، وہ ذرا بڑا ہو جاتا ہے. لیکن کہا جاتا ہے جو میس کمیونیکیشن ہوتا ہے اس میں ایسا ہو کہ نہ تو آپ کو فوری طور پر یہ معلوم ہو کہ آپ کے سامنے جو آپ کا ٹارگٹ، جو آپ کے سننے سمجھنے والے جو آپ کے پاس آڈینس بیٹھے ہوئے ہیں، نہ آپ کو ان کی دلچسپیوں کا معلوم ہو، نہ ہی آپ کو ان کی عمروں کا معلوم ہو، اور نہ ہی آپ کو ان کے پروفیشنز کا معلوم ہو، اور نہ ہی آپ کو ان کی جغرافیکل کنڈیشنز کا معلوم ہو. تو جب یہ غیر معلوماتی اور ہم بڑے لیول پر جب کرتے ہیں تو اسے ہم براڈ کاسٹ کہہ دیتے ہیں. اب ریڈیو پر ہم جب بات کرتے ہیں، ادھر سے جب میں نے السلام علیکم کہا، مجھے نہیں معلوم یہ کس نے سنا ہے، اس میں سکھ نے سنا ہے، اس نے مسلم نے سنا ہے، اس میں کوئی اور عورت نے سنا ہے، مرد نے سنا ہے، ہل چلاتے ہوئے نے سنا ہے، گاڑی چلاتے ہوئے نے سنا ہے، وہ گلگت میں ٹھٹرتی ہوئی سردی میں سنا ہے، وہ چلچلاتی دھوپ میں چولستان میں سنا ہے. تو ہمارے پاس ان سین ہوتے ہیں. تو جب اس قسم کا ہمارے پاس ہدف ہوا کرتا ہے تو دراصل اس ذریعے کو ہم ذرائع ابلاغ عامہ میں لاتے ہیں اور اس کو ہم میس کمیونیکیشن کا نام دیتے ہیں. اور کمیونیکیشن یہ ہوتی ہے کہ میرے ذہن میں جو چیز موجود ہے، ایک خاص قسم کا خاکہ میرے ذہن میں موجود ہے، میں سامنے جو میرے سننے والے، دیکھنے والے، پڑھنے والے موجود ہیں ان کے اذہان میں ایز اٹ از پہنچا دوں تو وہ ابلاغ ہو جائے گا، اور اس کا فیڈ بیک، رد عمل ویسا ہی ہو جائے جیسا میں چاہتا ہوں، تو اسے ہم مؤثر ابلاغ کا کہتے ہیں. اور جب یہی مؤثر ابلاغ کا میتھڈ، طریقہ ہم ذرائع ابلاغ عامہ سے بڑے لیول پر کرتے ہیں تو اس کو ہم براڈ کاسٹ کہہ دیتے ہیں. عام طور پر کچھ دوستوں کے ذہن میں یہ ہوا کرتا ہے کہ براڈ کاسٹنگ سے مراد شاید ریڈیو ہے، چونکہ بہت شروع میں ریڈیو جب پرنٹ میڈیا سے شفٹ ہوا الیکٹرانک میڈیا کی جانب تو ریڈیو زیادہ پاپولر میڈیم تھا. شاید لوگوں کے ذہن میں آ گیا کہ براڈ کاسٹنگ سے مراد خالص قطعی طور پر ریڈیو ہے. براڈ کاسٹنگ سے مراد ٹیلی ویژن بھی ہو سکتا ہے، براڈ کاسٹنگ سے مراد آپ کے نیوز پیپرز بھی ہو سکتے ہیں، براڈ کاسٹنگ سے مراد آپ کی جو یہ سوشل میڈیا پر جتنے بھی آپ ڈسیمینیٹ ہم کرتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تاہم کہا یہ جاتا ہے کہ ہم چاہے ہم چھوٹے گروپ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوں یا بڑے لارجر گروپ کے ساتھ بات کر رہے ہوں یا ہم میسیج کے ساتھ بات کر رہے ہوں جو ہمیں ان سین ہیں، تو اس کے کچھ میتھڈز ہیں. اس میں پہلا میتھڈ یہ ہے، یو این نے ایک اسٹڈی کی ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کا جو بہترین ابلاغ ہے اس میں الفاظ سب سے غریب ترین مخلوق ہے. میں جب گفتگو کر رہا ہوں، میں بول بھی رہا ہوں، میری باڈی لینگویج بھی ہے، بدن بولی جسے کہتے ہیں، میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ بھی ہیں، ان سب کی شمولیت کے بعد ابلاغ کامیاب ابلاغ کی جانب بڑھتا ہے. ادروائز بات صرف بات ہی رہ جاتی ہے. ایسے ہی جیسے بہت ساری زبانیں جسے ہم نہیں جانتے ہمارے سامنے ادا ہو رہی ہوتی ہیں، ہم نہیں ان کے مفاہیم کو سمجھ پاتے. سیم ایز کہا جاتا ہے کہ جب ہم نے کامیاب ابلاغ کرنا ہو تو الفاظ کے بجائے ہمیں اپنے لہجے کو اور اپنے جو بدن بولی ہے اس پر اگر کمانڈ حاصل ہوگی تو ذرائع ابلاغ مؤثر ہو جاتا ہے. مثلاً اگر آپ سے میں یہ عرض کروں کہ جب ہم کامیاب ابلاغ کے لیے یہ بیچارے جو الفاظ ہیں جو ہم گفتگو میں، الفاظ سے مراد تحریر بھی ہو سکتی ہے اور تقریر بھی، لکھے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں اور بولے جانے والے بھی، ان کا جو درجہ ہے وہ 7% ہے، اور 58% آپ کے پاس باڈی لینگویج ہے، اور باقی جو ہے وہ آپ کی ٹون ہے. تو اب ہمارے پاس بہت سارے ایسے اساتذہ کرام موجود ہوتے ہیں، ایسے لیڈرز موجود ہوتے ہیں جو بڑے بڑے الفاظ بولتے ہیں لیکن ان کی باڈی لینگویج اس کے ساتھ ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. ہم بہت دفعہ یہ کہتے ہیں کہ یار تم مجھے محسوس ہو رہے کہ جھوٹ بول رہے ہو. وہ کہاں سے آپ پکڑتے ہیں؟ حالانکہ وہ بڑی آپ کے پاس مدبرانہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ ان کی جو ایک خاص ٹون ہے، لب و لہجہ ہے اور جو باڈی لینگویج ہے اس سے اخذ کرتے ہیں کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے. اچھا، اب یہ چونکہ ملی جلی چیزیں ہیں اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اچانک والی بات ہے، مجھے خوشی اس بات سے ہوئی
کہ میں میڈیا کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، ادنا سا، تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ یہ بتا دوں کہ ہم زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو زبان کے چند ہی استعمالات کرتے ہیں. ہمارے پاس خطیب حضرات بھی تشریف فرمائے اور آپ سارے وہ دوست احباب ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ ایجنٹ آف چینج میکرز ہیں. آپ کے ذریعے تبدیلی آیا کرتی ہے سوسائٹیز میں. آپ کے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہوا کرتا ہے جس سے آپ کا جو ٹارگٹ آڈینس ہے ان کے جو منجمد ذہن ہیں، اذہان ہیں، آپ ان کو کسی بھی جانب ایک خاص نمونے میں، ایک خاص پیٹرن میں آپ ڈھال سکتے ہیں. تو اس کے لیے صاف ظاہر ہے آپ نے گفتگو کرنی ہے. اب چونکہ کلاس کا تو یہ معاملہ نہیں ہے، آلموسٹ ورکشاپس کا سلسلہ کچھ اور ہوا کرتا ہے کہ اس میں 2 وے کمیونیکیشن ہوا کرتی ہے، 2 طرفہ ابلاغ ہوتا ہے. میں نے جو بات کی ہے اس کی تصدیق کے لیے میں پھر آپ سے فیڈ بیک لیا کرتا ہوں. لیکن چونکہ یہاں سیمز ٹو بی اے لیکچر اور میں آپ کی طرف پھینک رہا ہوں، آپ دیکھتے ہیں کتنا اسے شرف قبولیت بخشتے ہیں اور یا کتنا اس کو رد کرتے ہیں، یہ بھی ایک فیڈ بیک ہو سکتا ہے. لیکن زبان کے ماہرین نے کہا ہے کہ ہم 6 استعمالات عام طور پہ کرتے ہیں، 5 یا 6. اس میں جو زبان کا سب سے بڑا استعمال ہے وہ اطلاع کی فراہمی ہوتی ہے، فار دا سیک آف انفارمیشن. یہ زبان کا ایک بڑا استعمال ہے. دوسرا جو زبان کا ایک اور استعمال ہے، چیزوں کے متبادل کے طور پر ہم اسے استعمال کرتے ہیں. پہلے ہم نے بات کی اطلاع کی فراہمی کے لیے. آپ کو معلوم ہے کہ پہلا جو ہمارا یہ سیشن تھا یہ ہمارا بغداد الجدید کیمپس میں ہونا تھا، یہ اتنے بجے ہونا تھا. ڈیو ٹو سم ریزنز یہ شفٹ ہو گیا، ہمارے ساتھ کوئی پریشانی ہوئی تو پھر کچھ ہمارے جو مقررین تھے ان کو جانا پڑ گیا. تو یہ ساری کی ساری اطلاع آپ کو ود دی ہیلپ آف لینگویج موصول ہوئی. دوسرا ہم زبان کا استعمال کرتے ہیں چیزوں کے متبادل کے طور پر. مجھے پیاس لگی ہے، ہم نے اور آپ نے آپس میں یہ طے کیا ہے کہ یہ پانی میں جب لفظ بولوں گا تو اس سے مراد کیا ہو سکتا ہے. ویسے میں اگر ویسے ہی پوچھ لوں یہاں آپ تمام یہ علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، زبان کی ڈیفینیشن تعریف کیا ہو سکتی ہے جو زبان ہے؟ کوئی ہمیں مجھے دوست فیور کرے گا تھوڑی سی؟ آپس میں کسی بھی بات پر متفق ہو جائیں کہ فلاں چیز کے لیے مختص ہے، وہی زبان کراتی ہے. ہاں جی، بڑی اچھی بات. اچھا، کیا یہ فطری ہے یا غیر فطری ہے؟ زبان فطری ہے. اگر زبان فطری ہے تو پھر پٹھان اور طرح کی بول رہا ہے، میں اردو کیوں بول رہا ہوں؟ اس کی فطرت وہ ہے، میری فطرت یہ ہے. اچھا، تو اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ آنکھ سے سونگھتا ہے. ایک منٹ، فطری سے آپ مراد کیا لے رہے ہیں؟ کیا یہ ہاں اچھا ٹھیک. مراد اس سے یہ کہ آپ کو یہ ودیت کرتا ہے کہ آپ نے یہی زبان استعمال کرنی جو زبان. ٹھیک ہے، دیٹس گڈ. اصل میں جو بھی ہم زبان استعمال کرتے ہیں یہ بیسیکلی ہماری خود سے بنائی تیار کردہ ہوتی ہے، اور ایک خاص ماحول میں ہم رہتے ہیں تو آپس میں ہم کوڈ استعمال کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک جو بھی الفاظ ہوتے ہیں یہ 2 شکلوں میں ہوتے ہیں، ایک ویژول نظر آنے والے ہوتے ہیں اور ایک ساؤنڈز ہوتے ہیں. ہم نے یہ طے کر لیا اگر یہاں بورڈ ہوتا تو میں اگر الف یہ بڑی لکھتا تو اٹس مینز اے ہے نا جی. کیا دنیا کا کوئی انگریز اس کو اے بول سکے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ زبان علامات کا ایک ایسا مجموعہ ہے اور ایک پیچیدہ نظام ہے جو ہم نے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے لیے خود سے وضع کیا ہوا ہے. ایک اس کی رف سی میں آپ کو ڈیفینیشن بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں اسے سائنٹیفک لیول پہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا. صاحب ذرا اب آپ تھوڑا سا اپنا تعارف کروائیے پلیز. ایسوسیٹ لیکچرر ٹرانسلیشن اسٹڈیز میں، ماشاء اللہ. پی ایچ ڈی بھی کر رہا ہوں قرآن تفسیر. کوئی ایسی بات نہیں. گزارش ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں بنیادی ہمیں ان کی ڈیفینیشن کی ضرورت ہوا ہی نہیں کرتی. اب کسی کو کیا پتہ کہ دودھ میں کتنا کیلشیم ہے، کتنا میگنیشیم ہے، کتنا پانی ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. اس نے نیوٹریشن کے لیے لیا اور اس کو تو کچھ چیزیں ہمارے پاس سینہ گزٹ ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ہم سائنٹیفک لیول پہ کرتے ہیں. آج ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہماری ذمہ داری آئی ہے تو اس میں ہم تھوڑی دیر کے لیے سائنٹیفک انداز سے سوچیں گے. اور اس میں پہلی بات یہ ہے کہ زبان کا جب ہم استعمال کی بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم زبان کا استعمال کرتے نہیں 5-6 کے علاوہ. میں نے کہا کہ اطلاع کی فراہمی کے لیے. دوسرا ہم کرتے ہیں چیزوں کے متبادل کے طور پر. تیسرے پہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی جنبش ہونی چاہیے کہ رشتے ناطے بنانے کے لیے. یہ جو آپ کا خونی رشتہ ہے نا جی، آپ جس کو والد صاحب کہتے ہیں، یہ آپ کا زبان کا رشتہ ہے، خون کا رشتہ نہیں ہے. کس بیٹے نے اپنے والد صاحب کا ڈی این اے کروایا تھا کہ یار یہ میرے ریل والد ہے؟ آپ کی والدہ نے آپ سے کہا تھا
ابا جی، والد صاحب، پاپا جی، بابا جی. بعض ایسے گھر بھی ہیں جہاں پہلے سے بڑے بھائی کی شادی ہو جاتی ہے اور جو چھوٹے بچے کافی گیپ کے بعد ایک اور بھائی کے جب پیدا ہوتے ہیں تو اپنی امی کو بھابھی کہہ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی امی کا نام بھابھی سنا ہوا ہوتا ہے. تو اٹس مینس جو رشتے ناطے بنانے کے لیے زبان ایک بہت بڑا اس کا ذریعہ جو ہے وہ استعمال کے لیے استعمال ہوتی ہے. زبان کا بڑا استعمال رشتے ناطے بنانے اور توڑنے کے لیے. آپ کا نکاح ہوا زبان سے ہوا، آپ کی طلاق ہوئی خدا نخواستہ زبان سے ہوئی، آپ نے کسی کو بہن بنا لیا کس طرح ہوا ہے؟ زبان سے ہوا ہے. آپ نے کسی کو دوست بنا لیا زبان سے ہوا ہے. یہ تمام رشتے ناطے یہ خون کے رشتے نہیں ہیں. پہلے آپ کے یہ زبان سے رشتے ہیں، بعد میں پھر طے ہوگا نا جی. بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جس میں کوئی بچہ کسی اور کو دے دیتا ہے اور وہ بچے کو تو نہیں پتہ ہوتا، وہ کسی ایسے علاقے میں ہوتے ہیں، اس کو والدین کہہ رہے ہوتے ہیں، والد کہہ رہے ہوتے ہیں، پھر بعد میں کہیں عقدہ کھلتا ہے تو بچہ بڑا ناراض ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے علاوہ زبان کا جو سب سے بڑا ہم استعمال کرتے ہیں وہ تفریح ہے، گپیں ہانکنے کے لیے. آپ اپنے ملازم کو بھی بھیج دیجئے چائے لینے کے لیے، وہ راستے میں جو سے شخص پروفیسر صاحب نظر آئیں گے، پروفیسر صاحب بھی ان سے گپ لگا رہے ہوں گے اور وہ بھی لگا رہا ہوگا گپ. آپ نوٹ کر لیجئے. ابھی آپ کی جب کلاس ڈسپرس ہوگی تو ہم گفتگو کر رہے ہوں گے، کوئی زبان سے متعلق، کوئی بلاغ سے متعلق، یا صبح والے جو جتنے لیکچرز ہوئے ہیں اس سے متعلق ہم بات نہیں کرتے. زبان کا سب سے بڑا استعمال ہم تفریح کے لیے کرتے ہیں. یہ انسان کی جبلت میں شامل ہے، خوش گپیاں. ایک اور استعمال ہے زبان کا، وہ بڑا یا چھوٹا تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے. اب جھوٹ دو قسم کے ہوا کرتے ہیں، ایک مثبت جھوٹ ہے اور ایک منفی جھوٹ. سہیب صاحب ناراض تو نہیں ہو رہے آپ؟ زبان کا استعمال کرتے ہیں نا ہم جھوٹ بولنے کے لیے. ایک کو ہم کہتے ہیں مغالطہ، مبالغہ، جو اشعار میں ہم استعمال کرتے ہیں. کسی کی ہم توصیف کے لیے، کسی کی مدح سرائی کے لیے ہم اس کو بہت اونچا لے جاتے ہیں، اور خاص طور پر جب ہم محبوب کی بات کرتے ہیں، شعراء کرام جب بات کرتے ہیں تو وہ محبوب کو بہت اوپر لے جاتے ہیں. کبھی ان کو غزال کی اس کی آنکھیں نظر آتی ہیں، کبھی اس کے لب ان کو پنکھڑی کے پھول نظر آتے ہیں. قدرت اللہ شاہ صاحب ناز کی ان کے لب کی کیا کہیے کہ پنکھڑی گلاب کی سی ہے. ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، محی الدین صاحب. ان کے سامنے تو خیر میں ویسے بھی گفتگو کرتے ہوئے مجھے بڑی جھینپ رہا ہوں. ہمارے اساتذہ کرام میں سے ہیں اور ہمیں انہوں نے اسلام کا نظریہ ابلاغ بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہوا ہے. یہ ہمارے پاس کچھ بنیادی استعمالات ہیں. فرض کریں میں ایک جگہ تفریح بھی کر رہا ہوں اور ایک جگہ اطلاع بھی دے رہا ہوں، تو اس کو ہم کہتے ہیں، انگلش میں ہم کہہ دیتے ہیں اس کو انفوٹینمنٹ، انفارمیشن ود دی ہیلپ آف انٹرٹینمنٹ. تفریح، اطلاع بذریعہ تفریح. اور آج ایک بہت بڑا ہم ابلاغ کرتے ہیں وہ ہے ایجوٹینمنٹ، تعلیم دیتے ہیں بذریعہ تفریح. بہت سارے معاملات پہ ہو رہے ہیں. تفریح سے مراد گھٹیا تفریح نہیں ہوتی. بہت اچھی بات کی ہے، یہ سب سے اچھا اشارہ ہے. ایک تو میری میٹنگ 3:15 بجے شروع ہونی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ آپ جس توجہ سے دیکھ رہے ہیں، آج کا اسٹوڈنٹ تو اس توجہ، اس محبت اور اس چاہت سے نہیں دیکھتا. اور یہ بھی آپ کے کہہ لیجئے کہ مدرسوں کی، دین کی برکت ہے کہ آپ ایک استاد کے احترام میں، آپ مجھ سے زیادہ ان چیزوں کو سب کو جانتے ہیں، لیکن چونکہ آپ پہ ایک فرض آ گیا تھا کہ آپ نے اس سائڈ پہ بیٹھنا ہے اور مجھ پر اتفاقاً اس سائڈ پہ آنا تھا، تو میں سینڈنگ اینڈ پر ہوں، آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں. اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے. جتنی میں نے باتیں کی ہیں، میں نے اپنے پاس جو معلومات تھیں ان کی ریہرسل کی ہے اور کوشش کی ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. اگر کوئی سوال ہو تو مجھے اچھا لگے گا. سر، ہم آج کل یہ سمجھتے ہیں کہ جو ذرائع ابلاغ ہے یا جو میس میڈیا ہے یا جو بھی ذرائع ابلاغ ہیں، یہ آج کے دور کے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ایسا کچھ نہیں تھا. اور وہ جو اسلام کی اشاعت ہوئی یا پھیلا تو وہ تلوار کے ذریعے سے رسول اللہ نے پھیلا. یہ تو آج کی بہت بڑا بحث ہے، اور اسلام اینڈ فوبیا ہمارے جو میڈیا اینڈ کمیونیکیشن میں ہے وہ ایک بہت بڑی تحقیق، اس پہ ریسرچ بھی ہو چکی ہے. اس کا بڑا لمبا چوڑا جواب ہے، لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو یہ ہم پہ ایک بہت بڑا الزام بھی ہے. اور جب ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو مجھے پہلے لگا جیسے آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس دور میں کون سے ذرائع ابلاغ استعمال ہوتے تھے. ڈاکٹر صاحب نے پھر کان میں آگے کہا ہے کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو گزارش یہ کر دوں کہ ذرائع ابلاغ عامہ کے بنیادی وظائف جب سے انسان پیدا ہوا ہے
عہد افرینش سے وہی ہیں جو آج موجود ہیں. صرف گیجٹ اینڈ ٹول آلات تبدیل ہوئے ہیں، وگرنہ انسان کی جبلت تبدیل نہیں ہوئی اور نہ ہی ہو سکتی ہے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ جیتا ہے سوسائٹی میں اور ایک دوسرے کے ساتھ ابلاغ کرنا چاہتا ہے. اور جو سب سے بڑی تبدیلی آیا کرتی ہے وہ کنونسنگ کے ساتھ اور پریچنگ کے ساتھ ہوا کرتی ہے. کسی کو جبراً کسی بھی کام پہ آپ نہیں لا سکتے. یہ جو براڈ کاسٹنگ ہے ود دی ہیلپ آف کمیونیکیشن ہی ہوا کرتی ہے. تھینکنگ آف یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنی قیمتی ٹائم میں سے ہمیں وقت دیا. اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے ائمہ خطبہ کا جو ہے وہ ایک گروپ بن جائے گا، ورکنگ گروپ. اور آپ نے جو رجسٹریشن کروائی ہے اس حوالے سے نمبر بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ کبھی ہمارے جو ائمہ خطبہ کو اپنے ماس میڈیا کا جو ہے وزٹ بھی کروائیں گے، اس کو یہ بھی اپنا دکھائیں گے اور ضرور ان سے شکریہ.